أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وكقوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فالشرع العدل وهو القصاص والندب إلى الفضل وهو العفو قوله جل وعلا والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله. ولهذا قال ها هنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله أي لا يضيع ذلك عند الله كما صح ذلك في الحديث. وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ آیت مبارک ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور اسی طرح دوسری آیت فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اور اسی طرح تیسری آیت میں آیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تو ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی نے بدلہ لینے کی اجازت دی کہ قصاص آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی برائی پہنچائے، لیکن اتنا قصاص اتنا بدلہ جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اس میں گناہ بھی نہ ہو. یہ یاد رکھیں، اگر اس نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو آپ یہ تو نہیں بدلہ لیں گے کہ آپ بھی گناہ کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے جہاں قصاص کی اجازت دی ہے وہاں اللہ نے معاف کر دینے کی بھی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر بندہ اپنی تکلیف کا بدلہ نہ لے اور اللہ کے لیے معاف کر دے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں والجروح قصاص کے زخموں کا بدلہ ہے، لیکن فمن تصدق به اگر کوئی معاف کر دے فهو کفارۃ له، پھر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے یہاں فرمایا فمن عفا واصلح، جس بندے نے معاف کر دیا سلو کر لی فاجرہ علی اللہ، پھر اس کا بدلہ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتی ہیں. جیسے کہ صحیح حدیث میں میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا وما زاد اللہ تعالی عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں. یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ وہ معاف کرنے میں کوئی بے عزتی ہو جائے گی، نہیں، اور اللہ اس کو عزت عطا فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بدلہ لینا شریعت میں جائز ہے. ایک بات یاد رکھیں، معاف کر دو سب سے بڑی بات ہے، وہ افضل ہے اور اعلیٰ. دوسری بات یہ ہے علماء نے فرمایا کہ ان ساری آیات میں سے کہ ایک جگہ ہوتی ہے کہ ایک بندے نے زیادتی کی لیکن وہ غلطی پہ شرمندہ، ایسے بندے کو معاف کر دینا بے. انسان ہے، غلطی ہو گئی لیکن وہ کہتا ہے جی میری غلطی ہے میں معافی چاہتا ہوں، تو یہاں معاف کرنا افضل.
لیکن ایک بندہ ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، وہ اور بڑھنے کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم اسے بدلہ نہیں لیں گے تو اور اکڑ جائے گا، تو اس سے بدلہ لینا جائے، ایسے آدمی کو سزا دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ اس لیے ایک حدیث میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے بڑی عجیب بات فرمایا، وانصر اخاک ظالما او مظلوما، حضور نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ظالم کی کیسے مدد کرے، ظالم کی مدد کرنا تو جائز ہی نہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ تیرا بھائی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، وہ ظالم ہے مدد کرو اس کی، اور مظلوم ہے مدد کرو۔ تو صحابہ نے کہا حضور مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، اس کے ہاتھ پکڑ لو اور اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ بھی تم اس کی مدد کر رہے ہیں کہ اگر وہ ظلم کرنا چاہتا ہے، وہ قتل کرنا چاہتا ہے، وہ ٹگن تم نے روک دیا ہے تو اس کو بھی بچا لیا اور خود بھی احسان کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں، تو اس لیے اب مسئلہ سمجھ لیں کہ بدلہ لینا شریعت میں جائز، لیکن بدلہ اتنا لیں گے جتنا بدلہ لینے کا تمہیں حق ہے، یعنی بالکل عدل برابر سوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاف کر دینا جو ہے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آدمی کسی ظالم کے ظلم کو معاف کر دے، بڑی بہادری والی بات۔ اور اسی طرح جیسے کہ مثلا ایک حدیث مبارک میں ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ جب اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا تو یہ زمین جو تھی نا یہ حرکت کر رہی تھی ایسے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ بنائے اور پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ دیا، گویا وہ میخیں ہو گئی زمین کی۔ اب جو زمین ہے وہ جم گئی، دیکھو نا کوئی کاغذ یہ اڑ رہا ہوتا ہے، آپ نے یہ رکھ دیا تو اب وہ اڑنے سے بند ہو گیا۔ تو زمین جو تھی نا وہ مضطرب تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ رکھ دیے، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو گویا میخیں بنا دی۔ اور کسی جگہ فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ہم نے زمین پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا تاکہ وہ حرکت نہ کرے۔ اب جب پہاڑ پیدا ہوئے تو ملائکہ نے پہلی دفعہ دیکھا، وہ تو نہیں جانتے تھے نا پہاڑ کے بلا ہوتی ہے، تو جب دیکھا کہ اتنا پہاڑ ہیں اور سخت ہیں اور ٹھوس پتھر ہیں اور مختلف رنگ ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ وغیرہ وہ سود کے پہاڑ جو ہیں سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اصل رنگ جو ہیں دنیا میں وہ تین ہیں، سفید، سرخ اور سیاہ۔ باقی رنگ جو ہیں وہ ان کے ملانے سے بنتے ہیں کہ سفید کو سیاہ میں ملا دیا، سیاہ کو سرخ میں ملا دیا، سرخ کو اس میں ملا دیا تو اور رنگ بنتے گئے، اصل رنگ جو ہیں وہ تین ہیں۔ تو اللہ کے فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ تو بڑی سخت چیز ہے، حل خلقت شیئا اشد منہا، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو پہاڑ سے بھی سخت ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں۔ نے کہا یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الحدید، لوہا، میں نے لوہا پیدا کیا ہے اور لوہا ایسی بلا ہے اس سے پہاڑوں کو توڑ دیں گے۔ دیکھ نہیں رہے حرم کے باہر پہاڑ ہوتے ہیں، جاؤ تو میدان بنا ہوا ہے، لوہا مار 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 کے توڑ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے لوہا دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ یہ بھی بڑی سخت چیز ہے، حل خلقتا شیئا اشد منہا، کوئی چیز آپ نے ایسی بھی بنائی ہے جو لوہے سے بھی سخت ہو؟
اللہ نے فرمایا ہاں بالکل. یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا النار، آگ ہے کہ اس لوہے کو آگ میں ڈالو تو پانی بن جائے. لوہا پگھل جاتا ہے. یہ آپ نے جو دیکھا نا اسٹیل مل وغیرہ بناتے ہیں، اصل کیا ہوتا ہے؟ لوہے کو پگھلانا ہے. اب پگھلانے کے بعد آپ اس سے ٹیر بنائیں، گارڈر بنائیں، ٹینک بنائیں یا بچوں کے کھلونے بنائیں. اصل بات تو یہ ہے کہ لوہا پگھل گیا، اب تمہاری مرضی جو بناؤ. ملائکہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یا اللہ واقعی یہ آگ تو بڑی بلا ہے، لوہے کو بھی پگھال دیا. حل خلقت شیئا اشد منہا، یا رب کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اس سے بھی سخت ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الماء، پانی جو ہے وہ اس سے بھی سخت ہے. پانی آگ پہ ڈالو آگ ختم. اب پانی ڈال کے تجربہ کیا، آگ بجھ گئی. انہوں نے کہا یا اللہ واقعی یہ پانی تو اس سے بھی سخت نکلا. انہوں نے کہا یا اللہ حل خلقت شیئا اشد منہا، کو پانی سے بھی سخت چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل ہے. انہوں نے کہا یا اللہ وہ کیا چیز؟ فرمایا ابھی ہوا، جب ہوا چلے گی پانی خشک ہو جائے گا. اڑ گیا پانی. دیکھتے نہیں ہیں کہ بادلوں کے بادل آتے ہیں، ہوا کھینچ کے لے جاتی ہے. زمین پہ پانی پانی ہو جاتا ہے، ہوا چلی سب ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یا اللہ واقعی یہ تو ہوا تو اس سے بھی سخت ہے، لیکن اس سے بھی کوئی چیز سخت ہے. فرمایا کہ ہاں ابن آدم، انسان جو ہے نا وہ ان سب سے زیادہ صدقہ ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ یتصدق، وہ جب صدقہ کرتا ہے خفیہ طریقے سے، یعنی دانے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ جو ہے نا میرا بندہ یہ سب سے زیادہ سخت ہے. تو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ اگر صدقہ ہے، خیرات ہے، تو چھپا کے دینا افضل ہے، اور زکوٰۃ ہے تو ظاہر کر کے دینا افضل ہے، کیونکہ وہ تو فرض ہے، آپ نے دینا ہی دینا ہے. وہ کون سا احسان کر رہے ہو؟ جیسے نماز فرض ہے، ہم نے پڑھنا ہے، یہ منع نہیں کہ نماز ہم چھپ کے پڑھیں. ہاں تہجد جو ہے یا نفل جو ہے وہ جتنا ہم چھپ کے پڑھیں گے زیادہ افضل ہے. اب چھپ کے مانے یہ بھی نہیں ہوتا کہ ضروری تم گھر کا دروازہ بند کرو. مانے یہ تمہارے دوست ادھر بیٹھے ادھر جا کے پڑھ لیا، ان کو پتہ نہیں تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. تو اب انسان کا صدقہ کرنا اور انسان ان سب چیزوں سے کیسے سخت ہے؟ بات سمجھو. حدیث مبارک میں تو لفظ آ گیا کہ انسان جو ہے وہ زمین سے، پہاڑوں سے، اور لوہے سے، پانی سے، ہوا سے بھی سخت ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے اور محدثین نے دو باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے زمین کے اندر جیسے کسی چیز کو قبض کرنے کی فطرت ہے، آپ پانی ڈالیں گے زمین قبض کر لے گی، اور گویا ہر چیز اپنے اندر چھپا لے گی. تو زمین کی سجیہ میں ہے قبض کرنا اور بخل کرنا. یہ تو اللہ کا حکم نہ ہو تو آپ جو کوئی زمین میں ڈالے وہ کبھی نکلے ہی نہ. زمین کا تو کام یہی ہے کہ چھپا لے. پانی آیا تو پی گئی، آپ نے بیج ڈالا تو پی گئی. یہ تو آپ ہل مارتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہیں، پھر پانی لگاتے ہیں، پھر وتر آتے ہیں، پھر ہل مارتے ہیں، پھر اس میں دانے لگاتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے تو اتنا کیا، پیدا تو میں نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ زمین کے اندر مادہ ہے کیا؟ قبض اور بخل کا. انسان میں بھی وہی مادہ ہے قبض اور بخل کا. انسان بھی ہر چیز لینا چاہتے. یہ گھر ہے نہیں یہ بھی میرا ہو، یہ گاڑی بھی میری ہو، یہ فیکٹری لگے ہو یہ بھی میری ہو، یہ دکانیں بڑی اچھی نہیں یہ بھی میری ہوں. انسان میں بھی وہ حرص ہے، حریص ہے انسان. کہ فرمایا کہ لا یملأ فا ابن آدم، میرے محبوب نے فرمایا آدمی اتنا حریص ہے اس کا منہ بھرتا ہی نہیں، قبر کی مٹی بھرے گی.
جب لوگ قبر میں دبا کر مٹی ڈال کے آ جائیں گے اب جناب سب کچھ ختم ہو گیا. لا یملأ فا ابن آدم الا التراب. تو اس میں یہ بھی ہے. اچھا پہاڑ سخت ہیں تو انسان میں بھی سختی ہے. آگ کے اندر کیا ہے, آگ جلاؤ تو آگ ایسے اٹھے گی, روشن ہوگی, استعلا ہے. انسان بھی اکڑتا ہے کہ میں سب سے اونچا رہوں. اچھا اس کے بعد جو ہے پانی ہے وہ بجھا دیتا ہے. تو انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن میں ہر وقت ہی تواضع ہے, انکسار ہے. غصہ تو ان کو کبھی آتا ہی نہیں. بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ پڑھاتے, لیکن کبھی غصہ ہی نہیں آیا. بہت زیادہ غصہ آ جاتا تو کہہ دیتے بوز اخفش, یعنی اخفش کا دمبا. وہ اصل ایک محاورہ ہے عرب میں, اس کو کہتے ہیں بوز اخفش. اخفش ایک بڑا امام گزرا ہے نحو کا, تھا معتزلی لیکن نحو کا بڑا امام تھا. زمخشری ہے اور یہ اخفش ہے اور یہ بڑے بڑے لوگوں میں. اور پھر یہ قرآن کو بھی بڑا سمجھنے والا تھا, اللہ کا بندہ تھا, معتزلی. اچھا وہ کیا کرتا تھا زمانے میں ابتدا میں جب طالب العلم تھا نا, پڑھتا تھا, تو جب وہ اپنے سبق یاد کرتا تھا نا, اس نے ایک دمبا پالا ہوا تھا. اس دمبے کو جا کے سامنے اپنے درخت کے ساتھ باندھ دیتا, اس کو کہتا سنو میں تمہیں سبق سناتا ہوں. اب اس کو وہ سبق سنانا شروع کر دیتا. اب دمبا ہے وہ باندھ کر پھر اس کو مارتا, میرے سبق سنو, چپ کر کے کھڑے رہو. تو وہ استاد بھی کہہ دیتے کہ یار تم بھی وہی بوز اخفش ہو, تمہیں بھی سنانے کا وہی فائدہ ہوگا نا جو اس کو سنانے کا فائدہ ہوتا. دمبے کو کیا فائدہ ہوگا آپ سناتے رہیں. تو انہیں غصہ ہی نہیں آتا. تو اس میں وہ پانی والی صفتیں بھی موجود ہیں. اور ہوا ہے, ہوا دیکھیں نا جب چلے گی. اب آپ یہاں ایک گلاب کا عطر رکھ دیں, ہوا آ جائے, جہاں کی ہوا ہوگی پھول ہوا لے جائے گی. تو انسان جو ہے اگر اس کے اعمال صالح ہیں, اس کی تو ہوا دنیا میں پہنچتی ہے نا. فلاں عالم, فلاں عابد, فلاں زاہد, فلاں مجاہد, فلاں شہید. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں تو انسان میں تو وہ ساری ہیں. تو گویا انسان سب سے سخت ہوا. پھر ہوا ہے تو انسان تو ہواؤں پر بھی سواری کرتا ہے, پانی پر بھی سواری کرتا ہے, پہاڑوں پر بھی چڑھ جاتا ہے. تو انسان تو سب سے سخت ہوا. زمین میں بھی ہل چلا کے پھاڑ دیتا ہے, پہاڑوں کو توڑ ڈالتا ہے, گھر بنا دیتا ہے, ہواؤں میں ہوائی جہازوں میں اڑتا ہے, اور بڑے بڑے غبارے لے کے غباروں کے ذریعے اوپر اڑتا ہے. تو اس لیے مانا یہ ہے کہ انسان گویا ان سب سے سخت ہے. لیکن یہ بات کوئی دل کو لگنے والی نہیں. مولویوں نے کہی تو ہے, لیکن یہ تقریر کوئی دل کو نہیں لگتی. اس لیے کہ یا تو اللہ فرماتے ہیں نبی کی پاک کی حدیث میں کہ ابن آدم بس, لیکن فرمایا نہیں, ابن آدم جب صدقہ کرتا ہے خفیہ تو پھر صدقے کرنے کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی. اگر ابن آدم میں یہ سختی ہے تو ساتھ تو ذکر آیا صدقے کا. تو اس لیے علماء نے, محدثین کرام نے, فقہاء نے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کریں, جنہوں نے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنا آسان کر دیا ہے. ورنہ ہم تو ساری زندگی ٹھوکریں کھاتے رہتے. ہمیں تو شیر اور شیر میں بھی فرق نہ آتا. تو انہوں نے کہا بات سمجھیے نہیں. مانا یہ ہے کہ جب بندہ خفیہ طور پہ چپ کر کے چھپا کے غریب کو صدقہ دیتا ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان رہا, تو الصدقہ تو تطفئ غضب الرب, صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے.
تو اللہ کا غضب جو ہے وہ ان سب چیزوں سے سخت ہے، وہ پہاڑوں سے بھی سخت ہے، وہ ہواؤں سے بھی سخت ہے، وہ لوہے سے بھی سخت ہے۔ جہاں اللہ کا غضب آ گیا پھر کیا چیز بچ سکتی ہے؟ پھر پہاڑ بھی ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب بات سمجھ آئی کہ بھئی ابن آدم یتصدق بصدقۃ خفیۃ، کیا مانا کہ جب وہ صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ جو ہے تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لاکھوں روپے، تمہیں 1 روپے کی طاقت ہے 1 روپیہ کرو، تمہیں 1 آنے کی طاقت ہے 1 آنا کرو، تمہیں وہ بھی طاقت ہے کسی کو پانی پلا دو، کسی کو افطار کرا دو، کسی بوڑھے بندے کو پکڑ کے کھڑا کر دو، کسی اندھے کو راستہ عبور کرا دو، یہ بھی صدقہ، یہ بھی خیرات۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ من تصدق، جو صدقہ کرے معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ ہمیں کیا سمجھ آیا، قصاص لینا جائز ہے، بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اتنا جتنا اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور وہ لینا بھی وہ جائز ہے جو گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر گناہ کا کام ہے تو پھر قاضی اس پہ حد جاری کرے گا۔ جیسے میں نے کل بتلایا تھا کہ کوئی آدمی تمہیں شراب پلا دے زبردستی، تو اب یہ معنی نہیں کہ بدلہ لینے کے لیے تم بھی شراب پلاؤ اس کو، معنی یہ ہے کہ چونکہ شراب پلانا گناہ ہے لہذا وہ بدلہ ہم نہیں لیں گے، وہ پھر ہم قاضی کو کہیں گے، حاکم کو کہیں گے، وہ اس پہ شراب کی حد جاری کرے گا، اور جو اس نے برائی کی ہے اس کی حد جاری کرے گا۔ تو اگر تم معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دینا سب سے افضل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ نادم ہے اس کو معاف کر دینا افضل ہے، اگر بندہ نادم نہیں ظالم ہے تو اس سے بدلہ لینا افضل ہے۔ اب فرماتے انہ لا یحب الظالمین وَهُوَ الْمُبْتَدِي بِالسَّيِّئَةِ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتے، اعتداء کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ البادی ازلم، ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم کی ابتدا کرتا ہے، جس نے برائی کی ابتدا کی، اصل ظالم وہ ہے۔ ثم قال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم، ان لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں جو ان پر ظلم ہو اور وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو حق ہے۔ قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزين قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار في قوله تبارك وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ وحدثني علي بن زيد بن جدعان محمد امرأة أبيه قال ابن عون زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أم المؤمنين رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بيده شيئا فلم يفتن لها فقلت بيده حتى فتنته لها فأمسك وأقبل زينب رضي الله عنها تفهم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة رضي الله عنها سبيها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب رضي الله عنها فأتت علي رضي الله تعالى عنه وقالت إن عائشة بكم وتفعل بكم، وجاءت فاطمة رضي الله عنها وقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة فانصرفت وقالت لعلي رضي الله عنه إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك هكذا أورد هذا السياق۔ وعلي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا وهذا فيه نكارة والصحيح خلاف هذا السياق۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ
ابن عون کہتے ہیں کہ میں سمجھنا چاہتا تھا کہ والمن انتصر، یہ بدلہ لینا انتصار کا مقصد کیا ہے۔ یہاں اس نے ایک روایت نقل کی ہے علی ابن زید ابن جدعان عن ام محمد امرأۃ ابی ہے، اس کے باپ کی بیوی۔ یاد رکھیں کہ یہ لفظ بھی سمجھ رہے ہیں، امرأۃ ابی ہے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی دو بیویاں ہیں، تو پہلی بیوی سے جو لڑکے ہیں، اولاد ہے، وہ اپنی والدہ کو تو کہیں گے والدتی، یہ میری والدہ ہے، اور باپ کی جو دوسری بیوی ہے اس کو والدہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں امرأۃ ابی، یہ میرے باپ کی بیوی ہے، یعنی اس کو یہ نہیں کہتے میری والدہ ہے، حالانکہ گویا کہ ایک والدہ ہے، لیکن فرق ہے نا، ایک والدہ تو وہ ہے نا جس نے ان کو گویا اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو یہ فرق ہے۔ اور اسی طرح علماء نے ایک بڑی عجیب علمی بات لکھی ہے کہ لفظ امرأہ میں اور لفظ زوج میں کیا فرق ہے، یاد رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں امرأہ جو ہے یہ مطلق لفظ ہے، اطلاق عام ہے، اور زوج کا معنی بھی بیوی ہے۔ اچھا زوج کیوں کہتے ہیں؟ زوج مانا جوڑا، کیا مانا؟ جیسے انسان کے جوتی میں دو جوتیاں برابر ہوتی ہیں، تو اسی طرح گویا میاں بیوی کا بھی ایک جوڑا ہے۔ اچھا لفظ زوج خامد پہ بھی آتا ہے، بیوی پہ بھی آتا ہے، یاد رکھو، یعنی خامد کو بھی کہتے ہیں زوج اور بیوی کو بھی کہتے ہیں زوج۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ لفظ زوج جو ہے وہ زیادہ عظمت اور شان والا لفظ ہے۔ بات کو سمجھیں ذرا، بات ہے تو مشکل، تھوڑی سی کوشش کرو تو سمجھ آ جائے گی، اور اگر کوشش ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہ ہو، تو پھر تو کوئی چیز ہی سمجھ نہیں آ سکتی۔ کوشش ہو، توجہ ہو تو بات سمجھ آ جاتی۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے نوح کی بیوی کو امرأہ، لوط کی بیوی کو امرأہ۔ ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کو بھی فرمایا امرأہ۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہاں بھی امرأۃ عمران۔ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، اگر کوئی عورت آ کر اپنے آپ کو ہبہ کرے میرے مدنی مصطفیٰ پہ، اور میرا مدنی بھی نکاح کرنا چاہے، تو اللہ نے فرمایا آپ کو اجازت ہے محمد مصطفیٰ، لیکن یہ حکم صرف آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں لفظ کیا آیا ہے؟ امرأہ، امرأہ امرأہ امرأہ۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ یوسف میں آتا ہے امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ جس نے ڈورے ڈالے، نام نہیں لیا قرآن نے امرأہ، یہ تو لوگوں نے نام ڈھونڈے ہیں، زلیخا، اور کوئی کہتا ہے راحیل، اور کوئی کہتا ہے زلیخا، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ لوگوں نے اگر کتابیں بھی لکھ ڈالی ہیں نا یوسف زلیخا، حالانکہ یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ یہودی روایات میں ہے۔ جب قرآن نہیں بتلاتا، حضور نہیں بتلاتے، ہم نام کہاں سے لے آئیں؟
دیکھیں ہر جگہ امرا 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 کا، لیکن میرے مدنی کی بیویوں کو حضور پاک نے امرا نہیں کہا۔ جہاں بھی ذکر آیا اللہ نے فرمایا زوج کا یا فرمایا نساء کا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اور کہیں فرماتی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، ازواجک۔ دوسری جگہ بھی فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے مدنی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کی بیویوں کو، عورتوں کو بتلا دو کہ اپنے سر پہ گھونگھٹ کھینچ کے چلیں، پردہ کر کے چلیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حرہ ہے، یہ شریف زادی ہے، اور یہ باندی ہے، یہ مملوکہ ہے، اور یہ محررہ ہے۔ تو وہاں بھی اللہ نے ازواج کا لفظ فرمایا۔ علماء نے راز لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی اتنا اونچا کر دیا کہ محمد کا جوڑ بنا دیا۔ زوج کا معنی یہ ہوتا ہے نا کہ برابر ہو، تو اللہ نے حضور کی بیویوں کو بھی ایسی شان دی ہے، اتنی عظمت دی ہے، اتنا شان دیا ہے کہ وقت عتاب ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا وقت ہے، لیکن اللہ فرماتی ہے کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ یاد رکھو یہ قصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لیکن صحیح روایت نہیں ہے، اس کے اندر بڑے منکرات ہیں کہ ابن عون کہتی ہے کہ میں نے آیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور بی بی کہتی ہیں کہ حضور تشریف لائے، وَإِنْدَنَا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی زینب بھی تھی، حضور یصنع بیدی شیئا فلم یفتن لہا، حضور اپنے ہاتھ سے کچھ کر رہے تھے لیکن خیال نہیں آیا آپ کو بی بی زینب کا۔ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے کہا، اشارہ کیا کہ حضور بی بی بیٹھی ہے، پھر حضور نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اب بی بی زینب کو غصہ آ گیا، اس نے بی بی عائشہ کی شان میں کچھ کہا، فنہاہا، اس کے بعد پھر منع کر دیا، پھر حضور نے منع کیا، فابت ان تنتہی، لیکن وہ بی بی چپ نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ اچھا تم بھی بدلا لے سکتی ہو جیسے اس نے تمہیں کہا ہے۔ بی بی عائشہ نے بھی کہا، وانطلقت زینب رضی اللہ عنہا، اب بی بی زینب گئی حضرت علی کی خدمت میں کہ بی بی عائشہ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ اب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شکایت لے کے آئی بی بی عائشہ کی کہ بی بی عائشہ کے بارے میں صحابہ ناراض ہیں۔ حضور نے فرمایا انہا حبت ابیک ورب الکعبہ، آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ وہ میری محبوبہ بی بی ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ اب بی بی فاطمہ بھی خاموش ہو گئی۔ وقالت علی، حضرت علی کو بتلایا کہ میں نے جا کے کہا، لیکن حضور نے یہ جواب دیا ہے، وجاء علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکلمہ فی ذلک، حضرت علی نے بھی آگے حضور سے بات کی، لیکن یاد رکھو یہ صحیح روایت اس طرح نہیں ہے، اس میں منکرات ہیں بڑے۔ ویسے مسئلہ یہ ثابت کرنا تھا کہ جب بی بی زینب نے حد سے گزر گئی تو حضور نے بی بی عائشہ کو بدلہ لینے کی اجازت دی کہ بھئی چپ نہیں کرتی، میں نے منع کیا پھر بھی نہیں مانتی، تم بھی بدلہ لے سکتی۔ اور یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیویوں میں اور گھروں میں یہ باتیں ہو جاتی۔ ایک بات یاد رکھا، اب بی بی عائشہ ہو یا بی بی زینب ہو یا بی بی حفصہ ہو یا بی بی ام سلمہ ہو، بیوی ہے،
بیوی اور خاوند کے جو تعلقات ہیں وہ تو باپ اور بیٹی کے بھی نہیں ہو سکتے نا، وہ تو بھائی اور بہن کے بھی نہیں ہو سکتے. بیوی تو بہت زیادہ قریب ہوتی ہے اپنے خاوند کے. اگر ان میں کوئی بات پڑھا کرو تو یہ سوچا کرو کہ کہنے والی کون ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک دفعہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ بی بی صفیہ بہت بڑے خاندان کی عورت ہے، یہ خیبر کے ایک سردار کی بیٹی ہے اور ایک سردار کی بیوی ہے. جنگ خیبر میں پھر حضور پاک کے حق میں آئی، حضور نے آزاد کر کے نکاح کر لیا، بیوی بنا دیا. بی بی صفیہ کا خدا کی شان ہے کہ قد چھوٹا تھا. اب یہ اللہ کی شان ہے، کسی کا قد بڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا، اب بی بی عائشہ کے سامنے آتی تو بی بی عائشہ بھی طنز کرتی اور بی بی زینب بھی طنز کرتی. کبھی تو کہتی ہے نا بنت یہودیہ، تم تو ایک یہودیہ کی بیٹی ہو. یہ تو حضور کا احسان ہے کہ نکاح کر کے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا، ورنہ باپ تو تمہارا یہودی تھا، تم ایک یہودی کی لڑکی ہو. اچھا، کبھی یہ کہتی اور کبھی اشارہ کرتی کہ اتنا تو تمہارا قد ہے اور تم اتراتی ہو اور اکھڑتی ہو. ایک دن حضور آئے تو بی بی صفیہ رو رہی تھی. حضور نے فرمایا ماذا تم کی، کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو تنگ آ گئی. بی بی عائشہ مجھے کہتی یہودی کی بیٹی ہو، زینب کہتی یہودی کی بیٹی ہو، اور تمہارا اتنا قد ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، میں کیا کروں؟ اچھا، پھر گھر کے ساتھ ہی تو گھر ہیں، کوئی الگ محلات تو نہیں تھے نا کہ ہر آدمی اپنے محل میں رہے. وہ تو حجرے کے ساتھ حجرہ تھا، نہ بھی ملنا چاہو تو آمنا سامنا تو ہوگا نا. حضور پاک نے فرمایا صفیہ تمہیں بھی جواب دینا نہیں آیا نا؟ اس نے کہا رسول اللہ نے کیا جواب؟ اس نے کہا تم ان کو کہو گے انا ابنۃ نبی و زوجۃ نبی، میں یہود خاندان سے ضرور ہوں لیکن میں حضرت ہارون کی نسل سے ہوں، میرا باپ بھی نبی تھا، میرا خاوند بھی نبی ہے. تمہارا تو صرف خاوند نبی ہے نا، باپ تو تمہارا نبی نہیں ہے. میرا شان تم سے زیادہ ہے، میری تو نسل میں نبی ہے، حضرت ہارون بھی نبی ہے اور میرا خاوند حضرت محمد مصطفیٰ بھی نبی ہے. آپ کے خاوند تو نبی ہیں لیکن ابو بکر عمر تو نبی نہیں ہے. اچھا، اب جو جھگڑا ہوا تو بی بی صفیہ بھی اکھڑ گئی. اس نے کہا کیا تم نخرے کرتی ہو، بات کرتی ہو، تم تو ابو بکر کی بیٹی ہو، تم عمر کی بیٹی ہو، میں نبی ہارون کی بیٹی ہوں، میرا باپ بھی نبی، میرا خاوند بھی نبی. اب وہ دونوں چپ ہو گئی، اب جواب ہی نہ بنے نا. اچھا، حضور واپس آئے کسی کام سے، دیکھا اب عائشہ رو رہی ہے اور بی بی حفصہ رو رہی ہے. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا ابھی تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے کہ عورتوں کو جھگڑا سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نبی ہیں، آپ دنیا کو توحید اور ہدایت دینے کے لیے کہ بیویوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان کو بھی جواب آپ سکھاتے ہیں. صفیہ کبھی یہ جواب نہیں دے سکتی تھی، آپ نے جواب دے کے ہمیں لاجواب کیا ہے. پر ضحک حضور ہنس پڑے. حضور نے کہا اچھا اب اس نے جواب دیا، اب تکلیف ہو رہی ہے، پھر بدلے کا بدلہ تو ہوگا. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ بدلہ لینا بھی جائز ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو پھر وہ بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن یاد رکھنا کبھی بھی حضور کی بیویاں، اہل بیت، حضور کے صحابہ، ان کے بارے میں کبھی دل میں میل نہ لانا، ورنہ ایمان نہیں رہے گا اور خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے میرے نبی کے لیے چن لیا تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں، باقی گھر میں بات ہوتی ہے. ایک دن حضرت عمر آئے غصے میں، اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں درے مار مار کے تمہیں ٹھیک کر دوں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم روزانہ نبی کو تنگ کرتی ہو کہ ہمیں خرچہ دو، ہمیں خرچہ دو، ہمیں خرچہ دو، گھر میں گندم نہیں، گھر میں کھجور نہیں، گھر میں کپڑا نہیں، گھر میں کیا بات؟ میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ جو بھی ضرورت ہو عمر سے مانگو، کبھی میرے مدنی کو نہ ستایا کرو. حضور کے پاس ہوتا ہے، حضور دے دیتے ہیں، تم لوگ سخاوت کر دیتے ہو، خیرات کر دیتے ہو، دوسرے دن پھر مانگتی ہو.
حضور اور دے دیتے، پھر تم شام تک وہ خیرات کر دیتی ہو، تو کیوں تنگ کر؟ بی بی عائشہ کے پاس 30,000 درہم آئے، 30,000 درہم اس زمانے میں، تو آپ شام تک آپ نے پیسے چلائے. جب افطار کا وقت آیا تو سوکھی روٹی تھی اور زیتون کا تیل اور زیتون کا اچار وہ رکھا تھا. تو بی بی بریرہ نے کہا کہ اماں اگر 5 درہم آپ ہمیں بھی دے دیتی تو ہم بھی تو 1-2 دن گوشت بنا لیتے. آپ نے فرمایا تم نے یاد نہیں کیا، میں نے تو چلا دیا. 30,000 درہم ایک دن میں خیرات کر دی. تو حضرت عمر جناب اتنا ناراض ہوئے، انہوں نے فرمایا میں نے جب تمہیں کہا ہے کہ حضور سے نہ مانگو. اور انہوں نے کہا عمر بات سنو، تمہارا کیا تعلق ہے میاں بیوی میں دخل دینے کا؟ جاؤ اپنا کام کرو. تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں کوئی کسی دوسرے گھر سے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، جاؤ اپنا کام کرو. ہم میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ہم لڑیں جھگڑیں، آپ کو کیا حق ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں چپ کر کے واپس آ گیا کہ اب میں کیا کہوں بیوی سے. اپنی بیٹی تھے، وہ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، تم کون ہو دخل دینے والے؟ تو اس طرح یاد رکھو یہ باتیں گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن جب بھی بات ہو کہو رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے ان کے ایمان کی خود گواہی دے دی کہ محمد مصطفیٰ یہ تیری جماعت جو ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اگر اس زمین پہ کوئی سچے مومن ہے تو تیرے صحابہ ہیں. اور فرمایا میں نے ایسے فیصلہ نہیں کیا فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کو اندر سے دیکھ کے فیصلہ کیا، یہ اندر باہر سے سچے دیوانے اور محمد کے پروانے ہیں. ان کے بارے میں کبھی دل میں میل نہ لانا. جو بندہ صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، حضور کی بیویوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں دل میں میل لائے گا، خاتمہ خراب ہو جائے. میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا، بیوی کے بال میں نے خود کاٹ دیے. کوئی بات نہیں، خود کاٹو، کوئی اچھی بات یہ تھوڑا ہے کہ بیوی کو دکان پہ لے جاؤ گے. اچھی بات ہے کہ شوہر کاٹ لے، بیوی خود کاٹ لے. ویسے خیر آج کل تو عورتیں جاتی ہی ہیں بیوٹی پارلر میں. کہتے جی کہ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے ہمیں دعائیں نہ آئیں، اللہ کے بندے یاد رکھو اللہ کا احسان دیکھو. تم نے کبھی غور نہیں کیا، طواف جو ہے چکروں کا نام ہے، صفا جو ہے دوڑنے کا نام ہے، پڑھنے کا تو نام ہی نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے 7 چکر کیے اور ایک لفظ بھی نہیں پڑھا طواف ہو گیا. اگر ایک آدمی نے صفا مروہ دوڑا، 7 چکر دوڑے، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، صفا ہو گئی، کیونکہ وہ دوڑنے کا نام ہے، یہ پھرنے کا نام ہے، پڑھنے کا تو نام ہی نہیں ہے. یہ تو مزید ثواب ہے، اللہ توفیق دے. تو جو یاد ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، جو بھی تمہیں آتا ہے پڑھتے رہو. یہ جو کاپیاں دعاؤں کی لے کے پڑھنا ہے یہ تو بدعت ہے. اگر کسی آدمی کی ریح خارج ہوتی ہے، بند نہیں ہوتی، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. کیا مانا؟ مغرب کو جو وضو کرو گے عشاء تک طواف کرو، نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، وہی وضو کافی ہے. پھر جب عشاء کے وقت داخل ہو تو نیا وضو کرو. اگر ایک آدمی اعتکاف کی نیت کر کے حرم میں بیٹھ گیا لیکن وضو ٹوٹ گیا، وضو کے لیے بحث ہے، کوئی بات نہیں، اس سے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اب یہ مانا تھوڑا ہے کہ اعتکاف نیت کر لی تو بغیر وضو نمازیں پڑھتا رہے. یہ اچھی بات ہے بھائی. اگر آدمی نے عمرے کیے ہیں، حلق اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، بالکل جائز ہے. رکن یمانی پہ موقع ملے تو دایاں ہاتھ لگانا بسم اللہ اللہ اکبر سنت ہے، نہ ملے تو پھر اشارے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے عمرے کے 7 چکر لگائے، عمرے کے تو نہیں ہوتے، طواف کے. صفا مروہ کی بھی صفا کے، لیکن نفل نہیں پڑھی. کون سی؟ طواف کی نہیں پڑھی تو بعد میں پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو.
اگر آدمی کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا اور وہ ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ بھی بدل جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کہتے جی کہ جہاں حنابلہ کے مسلک میں نماز کے لیے سختی ہے، بہرحال گزارش یہ ہے حضرت یہاں بھی لاکھوں لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے. یہ تو ایک موٹی بات رکھو نا جی کہ رب راضی ہوگا تو گھر میں آنے دے گا نا. باپ بھی ناراض ہو تو بیٹے کو آنے دیتا ہے. راضی ہوگا تو نماز پڑھنے دے گا. جب نماز نصیب نہ ہو سمجھو کہ آج رب ناراض ہو. ابو دجانہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ تو کنیت ہے، نام تو نہیں ہے. ابو ہریرہ، ابو بکر، ابو دجانہ، یہ تو کنیت ہے، یہ نام نہیں ہوتا. کہتے جی کہ اسلامی ممالک کے علاوہ جو مرغیاں باہر سے ان کا بھائی کوئی اعتبار نہیں، جو باہر سے آتی ہیں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ نہ کھائیں. کہتے ہیں جی کہ بھائی یہ جو ہوتا ہے نا کہ مسلمان یا کافر بادشاہ آتے ہیں، یہ روایات ہیں، یہ دنیا کی روایات ہیں، اس کا دین سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اب اگر وہ کافر ہو کر قرآن کوڈ کر رہا ہے، وہ کافر ہو کر السلام علیکم کہہ رہا ہے، وہ تو تمہیں نظر نہیں آیا، وہ بھی تو کافر ہے لیکن کہتے ہیں السلام علیکم. کیوں؟ یعنی تمہارے اس تحیہ کو اس نے اتنی بڑی عظمت دی اور مانا کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی جو ہے وہ بڑے ٹھیک ہیں. تو یہ تو دنیاوی روایات ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوتا ہے. حضور کے بعد بھی کافر بادشاہ آتے تھے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں بس. میری والدہ کی نمازیں قضا ہو گئی تھی، مر گئی ہیں. حنفی حضرات کے نزدیک تو اس کا فدیہ ادا کرو، ہر نماز کا صدقہ فطر کے برابر. اگر اللہ نے پیسہ دیا ورنہ دعا کرو اللہ معاف کرے. احرام میں جوتے وہ پہن سکتے ہو جو ہڈی ظاہر ہو، جوتے چمڑے کا ہو چاہے ربڑ کا ہو، کسی چیز کا ہو. صفا مروہ میں دوڑنا بالکل ناجائز ہے. جہاں سبز بتی ہے وہاں بھی تیز تیز چلو، دوڑنا تو وہاں بھی منع ہے. صفا مروہ میں کندھے ڈھانک کے رکھے، وہ تو صرف طواف میں ننگا ہوتا ہے. سنتوں اور نفلوں میں قرات منہ میں چلاتے رہے. کیا منہ میں چلاتے رہے؟ لفظ ادا ہوں. جب لفظ ادا نہیں ہوگا ثواب کیا ملے گا؟ طائف سے اگر بغیر احرام کے آپ آئے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں تھا آپ کا، اگر کام کے لیے گئے تھے تو دم سے بچ سکتے ہیں، لیکن کام کوئی نہیں ہے، سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے، یا تو واپس عمرہ کرو ورنہ دم دینا پڑے گا. والد کو عمرے کے لیے بالکل نیت کریں اللہ میں ثواب میرے والد کو دے، والد والدہ جن کو دے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے، صرافہ حلال حرام مجھے نہیں پتا کیا ہے. اچھا، شغل صرافت حرام ام حلال؟ حلال لماذا؟ لأنها النقد يتغير بالنقد نقدا ليس أنها هذا مؤقتا أو بوقت جائز هو حلال. اگر ایک آدمی نے عمرے کا طواف کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، لیکن وقت مکروہ تھا، 2 رکعت نماز طواف کی نہیں پڑھی، تو بعد میں پڑھ لو اللہ کے بندے، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اگر مدینے سے بھی آپ کام کے لیے آئے، عمرہ نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں. اگر آپ کا عمرے کی نیت تھی اور نہیں کیا، فوراً عمرہ قضا کرو. التحیات میں اللہ ایھا النبی بھی جائز ہے، علی النبی بھی، لیکن روایات راجحہ جو ہیں وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. اور یہ ایھا النبی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ معراج والی رات جو کلام ہے اللہ اور نبی کے درمیان میں، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں، بطور نقل پڑھ رہے ہیں. جیسے ابھی قرآن آپ پڑھتے ہیں نا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو جو بچے تھے، تم کو ہم نے پالا ہے. ہم جو پڑھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تم بچے تھے، ہم نے تمہیں پالا ہے. مانا ہم ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں. ہاں اگر ایک درہم یا اس سے زیادہ پلیدی لگی تھی، نماز دہرائیں دوبارہ. کون سا عمل بدعت ہے جو سنت کے خلاف ہو؟
جس کا ثبوت قرآن میں، سنت میں، اجماع امت میں نہ ملے وہ بدعت ہے۔ آنکھوں میں لینز لگوانا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، ویسے زینت کے لیے لگانا چاہتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لگوایا کرو، ان کا انجام بھی درست نہیں ہے۔ میں نے ٹی وی پہ غلط فلم دیکھی ہے، اس میں جو گناہ ہو رہا تھا، آپ کو دیکھنے کا گناہ ہوگا، فیل کرنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن فیل دیکھنے کا گناہ تو ہوگا۔ لیکن میں نے آج تک دنیا میں، اللہ ہدایت دے سب کو، یعنی ایک گناہ اور بے لذت، گناہ اور کرے یہ شریف دیکھ رہا ہے، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ میں پہلے رفع یدین نہیں کرتا تھا، یہاں آ کے میں رفع یدین کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، پہلے بھی نماز ہو جاتی تھی، اب بھی نماز ہو جاتی، ہم تو تنگ دل نہیں ہیں، لیکن راجی روایات نہ کرنے کی ہے، کیونکہ جہاں کرنے کی روایات ہے وہاں منع کی بھی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے۔ سب دل کے درمیان دوڑنا نہیں، تیز تیز چلو۔ اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں انڈر ویئر پہنے ایک بکری دم دینی ہوگی، میں نے جھوٹ بولا، توبہ کرو بس۔ میری ماں نے مجھے بلایا ہے، اگر ماں اکیلے ہے اور ماں کو تمہاری ضرورت ہے تو نفلی اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے کہ ماں کی خدمت کرو۔ ظہر اور عصر کی نماز میں ثنا کے بعد کیا پڑھو؟ اکیلے ہو فاتحہ پڑھو، سورت پڑھو، امام کے پیچھے ہو تو حنفی خاموش رہے، چونکہ ان کے بعد حدیث ہے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ اور یار یہ مسئلہ تو چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا امام غلطی کرے تو سجدہ سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم مقتدی بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ تو مانا اس کی غلطی ہماری، تو اس کی غلطی ہماری غلطی بن جاتی ہے، پڑھنا ہمارا پڑھنا نہیں بنتا۔ اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا، اگر امام ظہر کی نماز میں کوئی ایسی سورت پڑھ لے جس میں سجدہ تلاوت ہو تو امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ہم بھی کریں گے کہ نہیں؟ کہ کھڑے رہیں گے اکڑ کے؟ ہم بھی کریں گے، حالانکہ ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، تو ہم کیوں کریں؟ تو ماننا اس کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارا پڑھنا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ کرو۔ اور یار اتنا عقل تو جنوں کو بھی تھا، انہوں نے جب حضور کا قرآن سنا تو کہا، کیا کہا کہ فلما حضروا قالوا انصتوا، چپ کرو، سنو قرآن۔ ایک عورت کا خامند گم ہو گیا ہے، وہ کیا کرے؟ کورٹ میں درخواست دے، کورٹ اعلان کرے گی اخباروں میں، پورے اعلان کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا، اس کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے خامند کو گم کر دو اور تم خود اپنا نکاح بنا لو۔ طواف جو ہے گھڑی کے مخالف سمت، کون سی گھڑی مجھے تو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا طواف گھڑی کے مخالف، کون سی گھڑی کے مخالف؟ اگر میں نے عمرہ کیا ہے اور انڈر ویئر پہنے رکھا ہے، دم ادا کرو۔ اگر حج میں مزدلفہ میں جب ہم رات کو لیٹے، آدمی کو احترام ہو جائے، کوئی جرمانہ نہیں، اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ نیند میں ہے، غسل کر لے بس۔
بہرحال اگر عورت نے عمرے کی نیت کر لی، نیت کر کے آئی، حیض آ گیا، تو وہ اسی عمرے کے احرام میں ہے، گھر میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ مدت حمل میں ماں کے اچھے عمل جو ہیں وہ بچے پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ بھئی بچے کو تو عمل کی ضرورت نہیں، وہ تو معصوم ہے، بالغ ہوگا تو اعمال شروع ہوں گے نا، لیکن اگر بیوی اچھے حوال میں رہے تو کہتے ہیں طبی میڈیکل طور پہ بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ صفا مروہ کے چکر لگائے بغیر احرام کھول دیا، دم واجب ہے، ایک بکری لے کے ذبح کریں اور مکے کے غریبوں کو کھلائیں۔ کہتے تھے کہ مجھے یہاں سے ایک اور ملک میں تنخواہ زیادہ مل رہی ہے، لیکن ان کی شرط ہے کہ داڑھی مڈا کے آؤ، تو ایسی نوکری پہ لعنت بھیجے جو سنت کو ختم کرے۔ اللہ قادر ہے، یہاں تو میں زیادہ نہیں دے سکتا۔ جو آدمی حضور کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر نبی ہر جگہ ہے تو مدینے جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، بس مرضی جہاں مرضی آئے ان کو بلا لیا، صلاۃ والسلام پڑھ لیا، السلام علیکم، پھر کیا مدینہ شریف جانا ہے؟ اور حضور ہر جگہ ہے تو پھر معراج کس کو ہوا؟ حضور ہر جگہ ہے تو ہجرت کا کیا معنی؟ ہجرت کا تو معنی یہی ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا۔ اگر بنیان پہنے رہا، 2 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو نکال دیا، 5-4 ریال خیرات کر دو۔ میری بیوی کے بھائی جو ہیں میری بیوی سے لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے، دعا کرو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔